امیروں پر جہیز لینے کا کیا وبال ہے؟ نور خالق صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں جہیز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آج کل امیر لوگ اپنی بیٹی کو اتنا زیادہ جہیز دیتے ہیں کہ غریب لڑکیوں کی شادی نہیں ہو پاتی، کیا اس کا وبال امیر لوگوں پر آئے گا اور قیامت کے دن امیر لوگوں کی پکڑ ہوگی؟ جہیز چاہے امیر ہو یا غریب ہو، یہ غیر شرعی رسم ہے، نہ امیروں پر ہے کہ نہ امیروں کے لیے جائز ہے کہ وہ اس رسم میں، اس بری رسم میں تائید کریں، اور نہ غریبوں کے لیے۔ تو اصل میں یہ ذمہ داری ہے اس آدمی کی جس کی شادی ہو رہی ہے، اس لڑکے کی یا اس کے والدین کی، وہ سختی سے منع کریں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے۔ وہ ایسے معذرت ایسے پھسپھسے طریقے سے منع کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی والے سمجھ جاتے ہیں ان کو چاہیے، اور اگر وہ لڑکی والے نہیں دیں گے، دیکھیں دیں گے تو پھر اپنی شان کے مطابق دیں گے نا۔ اگر امیر آدمی کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور وہ جہیز میں 2 پلنگ پکڑا دے تو لوگ کہیں گے اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ وہ تو دے گا تو ظاہر اپنے حساب سے دے گا، بتائے گا کہ میرے بھائی میرے پاس پیسہ ہے، اور غریب آدمی اپنے حساب سے دے گا۔ تو اصل میں یہ نہیں ہے کہ امیر کس حساب سے دے رہا ہے، غریب، اصولی طور پر بات یہ ہے کہ ایک چیز بے موقع ہے، غلط ہے، تو وہ غلط کا مطلب وہ تھوڑی بھی پھر غلط ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ لڑکے والے اس کا بائیکاٹ کریں، وہ لڑکی کی اماں کو بولیں، ابا کو بولیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، اور اس کا مطلب ہے نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اگر لچک دکھائیں گے تو پھر لڑکی کے ابا مجبوراً دیتے ہیں، ان کو دینا پڑتا ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، نہیں دیں گے ان کو سسرال میں تانے ملتے ہیں، یہ رشوت کی طرح کا بن گیا حساب کتاب۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لڑکی کے اباؤں کا نہیں ہے قصور، بلکہ یہ لڑکے والوں کا قصور ہے، وہ سختی سے منع کریں کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اور منع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے گھر میں فرنیچر لا کے ڈال دیں، پہلے سے فرنیچر لا کے ڈال دیں، دلہن کا کمرہ پہلے سجا دیں، اور لڑکی کے ابا کو بتائیں بھئی آپ جو بیڈ دیں گے اور الماریاں دیں گے اور سامان دیں گے میں رکھوں گا کہاں؟ تو اب گھر میں جگہ کہاں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ تو پہلے سے جو ہے نا سارا سامان خرید کے ڈال دیں اس میں، تو پھر بھی وہ دیں گے تو اس کا مطلب ان کی کھوپڑی معذرت کے ساتھ صحیح کام کر نہیں رہی ہے۔ جب بیٹی کو سب کچھ سامان آپ کے داماد نے دے دیا ہے اور گھر میں صوفے ڈالنے کی جگہ ہی نہیں ہے، فرنیچر کی جگہ ہی نہیں ہے، تو آپ خام میں پھر بھی ٹھوس رہے ہو، تو بے وقوفی والی بات ہے۔ پھر آپ نے اگر بیٹی کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو آپ ایک چیک بنا کے دے دیں اس کو 32 کروڑ روپے کا اپنی شان کے مطابق، اور بولیں بیٹا یہ آپ کے پیسے ہیں، جب چاہیں آپ جہاں چاہیں استعمال کریں، آپ گھر سے رخصت ہو کے جا رہی ہیں، ہمارا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ ہم آپ کو گفٹ دیں، بچیوں کو ہم خالی ہاتھ رخصت کرنا اچھا نہیں لگتا، یہ جو ہے چیک ہے یہ آپ کے پرس میں ڈال رہا ہوں۔ داماد کی پینٹ کی جیب میں نہ ڈالیں وہ چیک، وہ پھر دائیں بائیں بھی ہو سکتا ہے، تو یہ دلہن کے پرس میں ڈال دیں یہ چیک، اور بولیں کہ یہ اس میں ریاکاری بھی نہیں ہوگی، دکھلاوا بھی نہیں ہوگا، بیٹی کے ساتھ تعاون بھی ہو جائے گا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں بھی کوئی ایسی چیز بیٹی کو ایسے موقع میں دوں جو یادگار رہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا آپ چاہتے ہیں ایسا گفٹ ملے جو بیٹی دیکھ کے یاد کرتی رہی میری رخصتی میں میرے ابا نے مجھے دیا تھا، یعنی باقی رہنے والی چیز، پیسے تو ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹی کو جو ہے نا 32 کروڑ کا سونے کی ٹکیا بنا کے وہ اس کے جہاں رکھ دیں، اور بولیں یہ میری طرف سے یادگار ہے۔ ٹکیا میں بھی خطرہ ہوتا ہے کہ سونے کی اینٹیں بنا کے دیں گے یا سکے بنا کے دیں گے تو وہ خرچ کر لے گی، آپ کو محبت بہت زیادہ ہو گئی ہے اور آپ چاہتے ہیں موت تک میری بچی وہ میرا گفٹ دیکھ دیکھ کے یاد کرتی رہے، ماشاءاللہ ابا نے کتنا خوبصورت گفٹ دیا تھا، تو ایک اور آئیڈیا میرے ذہن میں، سونے کا زیور بنا کے دے دیں، ایسا خوبصورت ڈیزائن ہو کہ جو ہے نا آپ کی بیگم بھی اس ڈیزائن کو تبدیل کرنے کا مشورہ نہ دے اور بیٹی بھی کہے کہ بڑا اچھا ڈیزائن ہے۔ یہ بھی نہیں ہوتا تو چلو بیٹی کو رخصت کر لیں، رخصت کرنے کے بعد دیکھیں گھر میں اب بھی فرنیچر میں کوئی ایسی چیز ہے جو کم رہ گئی ہے جو داماد نہیں کر سکا بیچارہ غربت کے باعث، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے داماد کو جا کے بولنا ہے یار تم نے گھر میں ماشاءاللہ یہ صوفے بھی آ گئے، فرنیچر بھی آ گیا، یہ جگہ خالی نظر آ رہی ہے تو یہاں کیل میں ٹھوک دوں گا۔ تو یہ اس طرح سے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب بھائی آپ بری رسم میں لوگوں کی تائید کر رہے ہیں، تو یہ جو بددعائیں نکلیں گی نا غریب بیٹیوں کی، ان بددعائیں کہیں آپ پہ نہ پڑ جائیں جن کی وجہ سے ان بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، غریب ماں باپ کے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو خدا را خوف کریں، جو میں نے طریقہ بتایا یہ بہترین آلٹرنیٹ ہے، بہترین متبادل ہے۔ سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ بیٹی کو پیسے دیے جائیں، اور چلیں آپ چاہتے ہیں بیٹی کا مستقبل ہمیشہ کے لیے بن جائے تو پلاٹ خرید کے دے دیں اس کو، وہ یادگار بھی رہے گا کہ میرے ابا نے مجھے ایک پلاٹ دیا تھا، وہ پلاٹ اس کے نام کر دیں، بیٹا یہ جہیز میں ہم نے پلاٹ دے دیا ہے، یہ اس کی قیمت بھی بڑھتی رہے گی، جب چاہو گی اس پہ گھر بنا لینا، نہیں ہوا تو مستقبل میں کبھی غربت آئی اور معاملات خراب ہوئے، خدا نخواستہ کوئی مسائل ہو گئے تو یہ پلاٹ ہے تمہارا، بیچ کے کھا جانا اس کو۔ یہ تمام طریقے ہو سکتے ہیں،
لیکن نہیں کرتے اس پہ تو کیا کریں, ہمارے پاس پولیس تو ہے نہیں سمجھانے کے لیے.